بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نماز کتنی رکعت پڑھیں اور نیت کیسے کریں؟ ناظرین، اکثر لوگ اس مبارک رات میں نماز پڑھتے تو ہیں، لیکن ان سے چند ایسی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جن کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ان تمام پہلوؤں کا نہایت گہرائی سے احاطہ کریں گے کہ شب برات کے نوافل کی نیت کیسے کریں گے، کیا ان میں کوئی خاص صورت پڑھنا لازم ہے، کیا ان میں کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا اس مبارک رات کی عبادت کے لیے سونا لازمی اور ضروری ہے، کیا بغیر سوئے بھی ہم اپنی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزار سکتے ہیں۔ شب برات کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اس کا سب سے افضل وقت کون سا ہے، اور اس رات کی کتنی رکعتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یہ تمام تر باتیں اور باریکیاں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اسی لیے آپ نے اس ویڈیو کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور آپ کی بہت ساری علمی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی۔ یہ رات دراصل بہت ہی فضیلت اور برکت والی رات ہے، جس کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ اس کا حق ادا کریں، کیونکہ اس سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور خالق کائنات کو اس رات میں اپنے بندے کا گر گڑانا بہت زیادہ پسند ہے۔ یاد رکھیے کہ شب برات کا وقت خاص طور پر قبولیت کا وقت ہوتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ایسی بابرکت راتوں کا تذکرہ فرمایا ہے جہاں بندہ اپنے رب کی بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے راتوں کو اپنی آرام دہ بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اپنی خالق کی بندگی کر سکے۔ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے معاملات زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص ایسی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے کائنات کی ہر شے سے بے نیازی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق کائنات کے مالک سے براہ راست جڑ جاتا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں شب بارات کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ در حقیقت نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا نہ تو فرض نماز کے فرائض میں سے ہے، نہ ہی واجبات میں سے۔ البتہ اگر کوئی زبان سے الفاظ کہہ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جب تک آپ زبان سے الفاظ ادا نہ کریں تب تک آپ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں شب برات کے نفل پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تاہم اگر آپ الفاظ کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں: میں نے 4 رکعت نماز نفل شب برات کی نیت کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ نیت کے حوالے سے ایک بات ذہن نشی کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت بڑی اعانت فرمانے والا ہے، اسی لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس رات کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم اور ضروری باتیں ہیں۔ یہ ہے کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے تو واضح رہے کہ شب برات کی عبادت کے لیے
سونا شرط نہیں ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد سے ہی اپنی عبادت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رات گزارنا ہی اصل مقصد ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو واضح رہے کہ جب آپ نے عشاء کی نماز کے 4 فرض ادا کر لیے تو آپ کے لیے عبادت کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، جبکہ اس کا آخری وقت طلوع فجر تک ہے۔ یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، نفل نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کا سب سے افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، جو سحری کا وقت کہلاتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات کے 2 بجے یا 3 بجے بھی اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہترین وقت ہے، لیکن فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے کا وقت سب سے نورانی وقت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے لیے وضو کا تازہ ہونا بھی نور علی نور ہے۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وضو سے ہی نفل پڑھے تو جائز ہے، لیکن نیا وضو کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اب ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے، کیا کوئی صورت مخصوص ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں مخصوص صورت اور دوسری میں کچھ اور پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ یہ نفل نماز ہے، اس میں کسی بھی صورت کی ایسی کوئی تعداد متعین یا فرض نہیں ہے۔ آپ ہر رکعت میں محض ایک بار کوئی بھی صورت پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ قرآن مجید کی کوئی بھی صورت پڑھنا چاہیں تو نماز بالکل درست ہوگی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لمبی صورتیں یاد نہ ہوں تو نماز نہیں ہوگی، یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو آپ اس کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کی طرف اور سجدوں کی لذت کو دیکھتا ہے۔ صورتوں کی لمبائی نفل نماز میں فرض نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کو قرآن پاک زیادہ یاد ہو تو لمبی قرات کرے، کیونکہ نفل نماز میں قیام جتنا لمبا ہوگا اجر اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ان نوافل کو انفرادی طور پر پڑھنا زیادہ افضل ہے، تاکہ بندے اور رب کے درمیان راز و نیاز پردہ قائم رہے۔ گھر میں نفل نماز ادا کرنے سے برکت آتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، اور گھر والوں میں دین کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خواتین بھی اس نماز کا خاص اہتمام کر سکتی ہے، ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں پختہ نیت کریں، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ یہاں پر یہ بات نہایت اہم ہے کہ تکبیر تحریمہ اور قرات میں اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ شور و شرابہ نہ ہو، تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ بہت سے لوگ صرف دل ہی دل میں پڑھتے ہیں، ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ اس طرح نماز نہیں ہوتی، کیونکہ الفاظ کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے دیگر ارکان جیسے رکوع، سجود، قاعدہ بالکل اسی طرح ہوگا جیسے آپ عام نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدے میں لمبی دعائیں کرنا اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ان راتوں کی خاص روح ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے دعا کریں، اور امت مسلمہ کی خیر و عافیت کی دعا کریں۔ آپ اپنی مادری زبان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں کے بھید جانتا ہے، وہ زبان سے زیادہ دل کی آواز سنتا ہے۔
اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ کا ورد کرے اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اس سے آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اس وقت کی خاموشی انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں انسان اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ وقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی راتوں کی عبادت سے انسان کی دعا میں وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جو تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر مانگے، کیونکہ سحری کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی۔ شب بارات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے۔ جس طرح کی حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نماز قضا ہے تو آپ اپنی قضا نمازی ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے۔ نوافل پڑھنے میں بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو خاص 4 رکعت نماز میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ 4 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت میں ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا، اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار یا زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب بارات کی رات، اور اس رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے پر پڑھ رہا ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومہ میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ
یہ کلمات پڑھیں گے، اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات ہوں گے، اور ہر 4 رکعت میں ان کی تعداد 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کی کلمات، پھر قرات اور بقیہ تمام ارکان 10 مرتبہ یہ کلمات دہرائیں گے۔ قاعدہ میں بیٹھیں گے، تشہد اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے، اور یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک۔ آپ رات کی کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے جو ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، مغفرت طلب کرے، اپنے لیے رزق مانگے، اپنے لیے عافیت طلب کرے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کا ذکر کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کئی عظمت معلوم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان عام کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میں اسے بخش دوں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا کہ میں اس کی بیماری دور کر کے اسے تندرستی دے دوں۔ چونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب شب برات کب ہے؟ یہ بھی میں آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیں، شب برات 2026 میں، اس سال 2026 میں 3 فروری کی تاریخ ہوگی۔ 3 فروری اور ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن یا جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں نیت کے لیے لمبے چوڑے الفاظ ضروری نہیں ہے، اور نہیں صورتوں کی کوئی خاص قید ہے، بس سچی تڑپ اور اخلاص درکار ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی مشکل اور پریشانی کا شکار ہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس رات اٹھنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سجدوں کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو اس معلومات سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔